وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت بنیادی چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن کو سمجھ لیں تو انسان کا اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک مسلمان کی وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ الایمان بالملائکہ، کیونکہ یہ کہا گیا ہے نا کہ جو مسلمان ہیں وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پہ رکھتے ہیں، ملائکہ پہ رکھتے ہیں ایمان۔ ملائکہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ جو ہے ملائکہ کہا گیا ہے کہ یہ حمزہ لام کاف اس سے مشتق ہے۔ یہ حمزہ لام کاف اس کا اصل مادہ ہے۔ الالوکہ بھی اس میں ہے، اور الکہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیغام بردار بن جانا، کسی کا پیغام اٹھا کے کہیں لے جانا۔ تو یہ ملائکہ جو ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغام بردار بنایا ہے، انبیاء کی طرف بھی اور بعض اوقات عام لوگوں کی طرف بھی۔ پھر یہ لے کے جاتے ہیں اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، ساری مخلوقات میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے اللہ ان کے ذمہ لگاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ پیغام لے جاتے ہیں۔ مخلوق میں اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو وہی کو وہی ہو جاتا ہے، زمین میں آسمان میں سب کچھ وہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ الکہ کا یہی معنی ہے، پیغام بردار ہونا، منہ سے بات کرنا بھی، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ تو یہ پیغمبروں کے پاس آ کے منہ سے ہی ان کی اسی زبان میں بات کرتے ہیں جو زبان میں وہ وحی لائے ہیں اور جو زبان ان پیغمبروں کی اپنی ہے۔ اصطلاحاً ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک افضل مخلوق ہے۔ اب دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو بہت بڑی فضیلتیں بخشیں اللہ نے۔ ان کا خمیر خاک سے اٹھایا گیا۔ جنوں کو، شیطان کو بھی بہت پہلے مقام حاصل تھا اس وقت تک جب تک اس نے جان بوجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کی اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار نہیں کیا، تکبر کی وجہ سے۔ یہ تکبر تھا کہ میں یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے آدم، اس کو کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کبر کی وجہ سے نہیں کیا اس نے، اس سے پہلے تو اس پہ بھی تھا، وہ آگ سے پیدا کیا گیا، یہی اسے کبر تھا کہ میں آگ سے بناؤں۔ اور فرشتوں کو اللہ نے نور بنایا جس سے ان کو بنایا، وہ نور بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور تخلیق فرمایا، جیسے نار تخلیق فرمائی، جیسے تراب کو تخلیق فرمایا، اسی طرح نور کو تخلیق فرمایا، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ یہ بہت افضلیت رکھنے والی مخلوق ہے۔ ان کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے، اللہ ہے مالک سب کا، باقی سب بندے ہیں مخلوق، وہ انبیاء ہوں، وہ رسول ہوں، وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا عباد مکرمون، یہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے عزت بخشی ہے، اکرام فرمایا ہے۔ اور یہ بھی کہا قرآن میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ اللہ نے ان کو جو بھی حکم دیا ہو یہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جائے من و ان اس پہ عمل کرتے ہیں پورا کا پورا۔ پھر لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلا دی گئیں کہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ، تو حقیقت کیا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔
یہ فرشتے ہیں جو اس سے پاک ہیں، نہ تو ان میں کوئی تذکیر و تانیث کی انہیں ضرورت ہے، نہ وہ بچے خود اپنے جنتے ہیں، بلکہ وہ تو جو ہمارے کام ہیں بہت سارے جو انسان کرتا ہے جن کے بغیر اس کی زندگی ممکن نہیں ہے، وہ اس کے محتاج ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، انہیں کسی طرح کی بھی اس طرح کی جو ضرورتیں انسان کو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نورانی اجسام بنایا ہے، اپنے تخلیق کیے ہوئے نور سے ان کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ایک صلاحیت دی ہے کہ اللہ کے حکم سے جس بھی چیز کی یا جس بھی انسان کی چاہیں اسی کی شکل بن جائے۔ یہ انسانوں کی شکل میں پیغمبروں کے پاس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں بھی دیکھا ہے کچھ مواقع میں، لیکن زیادہ تر وہ انسانی شکل میں آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو باتیں کی ہیں وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت عزت والے لوگ ہیں اور بہت طاہرین ہیں، صاف ستھرے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص طور پہ ان کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سبحانہ، لوگوں نے کہا کہ یہ بچے بنا لیے ہیں اللہ نے، ان کو بیٹیاں کہتے تھے لوگ، اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، یہ بندے ہیں، غلام ہیں ہمارے، بندے ہیں مکرمون، ہم نے عزت دی ہے، اور لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ عملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات بھی ہو اسے یہ سبقت کرنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں، اور جو انہیں حکم ملتا ہے اسی پہ وبامرہ عملون، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے، انہیں نگرانی فرماتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ان کو جیسا بنایا ہے ویسے ہی کرنا ہے کہ نہیں، وہ کرتے ہیں، وہ اس کی سرتابی کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، اور یہ کسی کی شفاعت یا سفارش بھی نہیں کر سکتے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے اور ان کو کہے کہ ہاں تم کر لو ان کی سفارش، اس کے بغیر نہیں کرتے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خشیت سے ہمیشہ خوف کے عالم میں رہتے ہیں، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کبھی بھی وہ عدم اطاعت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ بھی کہا قرآن میں مَن یَقُل مِّنْهُمْ إِنِّی إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِکَ نُجْزِیہِ جَہَنَّمَ کَذَٰلِکَ نَجْزِی الظَّالِمِینَ، کہ ان فرشتوں میں سے بھی اگر کبھی کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے علاوہ میں بھی الہ ہوں، میری بھی پرستش کرو، تو اللہ فرماتا ہے نجزیہ جہنم، ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے، فرشتوں کو بھی، کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو یہ ہرگز باتیں جو لوگوں نے کر رکھی ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں غلط ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کوئی کرو گے، خصوصاً اگر تم نے یہ کہا کہ ہماری پوجا کی جائے، تو یہ بات جو ہے وہ اس کے بعد جہنم ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، یہ اپنی ایک بہتان تراشی کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ اللہ نے بچے بنا لیے ہیں، اور وہ جھوٹ ہیں، اور وہ سوال بھی اللہ نے کیا کہ کمال تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ بیٹیاں ہیں، تو تمہارے لیے تو بیٹے دے دیے تمہیں، تم ان پہ خوش ہوتے ہو، اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں رکھنی تھی۔ کیسی فضول باتیں ہیں، غلط ہیں، جن کو وہ ہرگز کوئی عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ اور فرشتوں کی زبانی یہ کہا ہے کہ وما منا الا لہ مقام معلوم، کہ ہم میں سے کوئی نہیں مگر ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے، مقرر ہے، سب کو پتہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو کے صف بستہ رہتے ہیں، صفوں میں رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہماری سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے کہ ہم ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، مسبحون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ،
اللہ کے انہوں نے کہا یہ اپنی بیٹیاں ہیں، اسی کے نور کا حصہ ہیں، یہ اس کے نور کا نہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے نور کا سے بنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے لوگ ہو تم کہ اس طرح کی باتیں گھڑتے رہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اپنے لیے تو تمہیں تو بیٹے دے دی اور خود بیٹی رکھی، یہ ساری فضولیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ عباد ہیں اللہ کے، اور اس میں یہ کیسے تم لوگ کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں ہیں؟ تم نے جا کے دیکھا ہے؟ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں؟ یہ فضولیات۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہاں فرشتوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ عیسیٰ نے کبھی اس بات سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، تو بندے تھے، اسی کو سب سے بڑی فضیلت سمجھتے تھے۔ ولا الملائکۃ المقربون، نہیں اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں انہوں نے کبھی یہ سمجھا کہ ہم عبادت سے عالی ہیں، بالکل نہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی ہو، فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں، اگر کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کوئی بھی استکبار کرے کہ نہیں میں تو عبادت سے اونچا ہوں، میں کیوں عبادت کروں، اور ایسے اگر کوئی کرے بھی صحیح تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اور استکبار کرے فسیحشرہم الیہ جمیعا، اپنے پاس سب کو اکٹھا کرے گا اور سزائیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، کہ جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کے فرش، اس کو عرش کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے بہت قریب ہیں، تو وہ فرمایا کہ بھی وہ جو ہیں وہ نہ عبادت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، اور دن رات بغیر کسی انقطاع کے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، جو ان کی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق فرمانے والا ہے، وہ جو بنانے والا ہے فرشتوں کو اپنے پیغام لے جانے والے، اولی اجنحۃ، اور ان کو اللہ نے پر دیے ہوئے ہیں، مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو بھی ہیں، تین تین بھی ہیں، اور چار چار بھی ہیں، اور اللہ چاہتا ہے اس سے زیادہ بھی جس کو دے دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں تو ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے تو سینکڑوں میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے چاہے، جتنی چاہے قدرت دے، جتنی چاہے طاقت دے، جیسے چاہے کام لے، اسی کے مطابق تخلیق فرماتا۔ اور فرمایا کہ یوم تشقق السماء بالغمام، فرمایا کہ وہ دن آئے گا نا جب کہ بادلوں کے ساتھ آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور وہ اتارے گا فرشتوں کو اپنے حکم سے۔ اس دن سارا اختیار تم سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس کا ہے، الرحمن کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں انبیاء سے کہ جو کہہ رہے فرشتے کتنے نے دکھائے ہمیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے فرشتوں کو ہم نے بھیجے اور انہوں نے دیکھے تو پھر اس دن سب کھیل ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ان کے لیے بچنے کی راستہ بھی کوئی نہیں ہو۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، مجرم دیکھیں گے، وہ جو مطالبہ کرنے والے ہیں، جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس کے بعد خوشی کی کوئی خبر ان کے لیے نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یہ فضول بکواس کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّهَا، فرشتوں سے کہلوایا یہ قرآن میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے بھی جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں، یہ سب اسی کی ہے، اس کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا قیامت کے دن، کیوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو فرشتوں کا نام لے کے ان کی عبادت کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ روح القدس کو، جبریل کو اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا کے ان تینوں کا مجموعہ خدا بنایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرشتوں کے لیے کو بلائے گا کہ اچھا آؤ بتاؤ، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ
وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اتنا ہی پوچھے گا، ابھی یہ بات نہیں کہ تم نے کہا تھا، تو وہ اسی پہ ہی بولیں گے، کہیں گے اللہ اگر ہم نے کہا ہوتا تو جانتا ہوتا۔ سبحانک، تو پاک ہے، انت ولینا، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارا رکھوالا ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ تو جنوں کو پوجا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ ان پر ہی ایمان رکھتے تھے، فرشتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، نہ کسی فرشتے نے ایسا کہا۔ اور یہ بھی کہا اللہ نے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن آیا تو یہودیوں نے کہا کہ جی یہ ہماری ساتھ بنتی نہیں جبریل کی، یہ تو ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کسی کے پاس یہ پیغام لے کے جانا نہیں چاہیے تھا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، یہ جبریل کا مسئلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو ان فرشتوں کا دشمن ہے یا میرے رسولوں کا دشمن ہے یا جبریل کا دشمن ہے یا میکائیل کا دشمن ہے، تو فرمایا ان اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ان کا دشمن ہے، پھر بچ کے دکھائیں ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ بھی ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ ایمان بالملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ایمان ہو کہ وہ موجود ہیں اور پکا ہو، اس میں کوئی شک نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز بھی اس میں نہ شامل کرے جو اللہ نے ان کے لیے نہیں بیان فرمائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ اللہ نے کہا کہ ایمان جو ہے نا فرشتوں پہ وہ بھی ضروری ہے، کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس چیز پہ ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف اتاری گئی، اور مومن بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ تمام جو ایمان لانے والے ہیں یہ اللہ کے فرشتوں پہ بھی رکھتے ہیں ایمان کہ وہ موجود ہیں، اور اس کی کتابوں پہ بھی اور اس کے رسولوں پہ بھی یہ سارے رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ اگر یہ تین چیزوں کا کفر کرے، سے انکار کرے، اللہ کے اب سے ایمان نہ لائے، ملائکہ پہ ایمان نہ لائے، اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ کے بارے میں ایمان لانا، اور اس کی کتابوں کے بارے میں نہ ایمان لائے، اور ان سے رسولوں اور آخرت کے بارے میں، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بدترین گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اجمالاً اور تفصیلاً دونوں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب فرشتے جو ہیں ان پہ بھی ایمان ضروری ہے، جیسے کہ اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اور حشر و نشر پہ، اور قضاء و قدر پہ، تقدیر پہ، اسی طرح فرشتوں پہ بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ایمان مجمل ہے، اور تفصیل کے ساتھ وہ یہ بھی مسلمانوں کو پتہ ہے، مومنین کو، بلکہ پہلے کتاب والوں کو بھی پتہ ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ جبریل جو ہے وہ اس کا فرض ہے کہ وہ وحی لے کے جائے، میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بارش اتارنے کے ذمہ دار ہیں، اسرائیل جو ہیں وہ سور میں پھونکیں گے تو ختم ہو جائے گی دنیا، پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب میں روح ان کی واپس ہو جائے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ ملک الموت ہے، اور مالک جو ہے وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ تو اہل سنت سارے جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ان کا وجود ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو نور پیدا کر کے اس میں سے بنایا ہے، اور یہ کوئی مخفی قوتوں کا نام نہیں جیسے بعض لبرلز اور ملحدین کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ قوتوں کا نام ہے، وہی وجود ہے ان کا، ان کو پیدا کیا ہے اور نور بنا کے اس میں سے پیدا کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ پھر اس وجود کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق صلاحیتیں دی ہیں۔ فرشتے کسی کے کم پر جو ہیں وہ کم ہیں، زیادہ ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ 600 پر ہیں ان کے۔ اللہ کی لشکروں میں سے لشکر ہیں، اور یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ چیزوں کی شکل اختیار کر لیں، انسانوں کی مخلوق کی شکل اختیار کر لیں، جس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے جو ہیں وہ فضیلت ہے، ان کو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا عرش بھی اٹھایا ہوا انہوں نے۔ تو جتنی بھی انہی کو کہا گیا فالمدبرات امرا، کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کی
تدبیر، اس کی شکل و صورت تشکیل یہی کرتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور اس کے حکم لے جا کے سب جگہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے ذریعے سے کرواتا ہے، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ ملحد باز کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ستارے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس کا لفظی معنی ہی ملک کا یہی ہے کہ ایسا قاصد، ایسا پیغامبر کہ جو پیغام بھی لے جائے اور جو اللہ کا حکم ہے اس کو نافذ بھی کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا نگران ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور یہ خود تو شفاعت تک کرنے کی جرت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کہے، اور اس کے خوف سے ہمیشہ لرزیدہ رہتے ہیں، اور پتہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ اگرچہ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ عزت دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو عزت دی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری عزت یہی ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، یہی ہماری عزت ہے۔ اسی لیے ہم صف بصف کھڑے ہوتے ہیں اور تسبیحات کہتے ہیں اللہ کے، اور یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے ہم صف بستہ ہوں اور اللہ کے سامنے ہم تسبیح کریں، اور وہ کبھی بھی اس سے اکتاتے نہیں۔ 3 فرشتے بڑے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ غالباً باقی سب فرشتوں کے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بڑے ہیں، سردار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، ان کو وحی پہنچانے کی وہ ہے۔ یہ وحی جو ہے اس سے انسان کے جسم کی نہیں بلکہ انسان کی روح کو حیات ملتی، روحانی حیات ملتی ہے وحی سے۔ اس کا دل جو ہے اس کو حیات ملتی ہے، اور جس کے جو وحی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کا دل بھی مردہ ہے، اور اس میں روح جو ہے وہ ایک جانوروں جیسی روح ہے، کوئی اعلیٰ روح نہیں ہے۔ میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ زمین و آسمان میں جو چیزیں مخلوق ہیں ان کو بارش برستی ہے تو ان کی زندگی کے لیے ہے، اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے سور پھونکنے سے دوبارہ جب وہ پھونکیں گے تو پھر سب کی روحیں ان کے اندر چلی جائیں گی۔ تو یہ سارے جو ہیں تینوں بڑی ڈیوٹی ہے، ان کی تعلق وہ ہے حیات سے، روح کی حیات ہو، قلب کی حیات ہو، مخلوقات کی حیات ہو، حیات چلی جائے تو اس کے واپس لوٹانے کی بات ہو، یہ ان کے ذمے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک بھی بتایا گیا کہ آسمان میں کوئی چند انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ وہ کھڑا ہوگا، یا تو کھڑا قیام کر رہا ہوگا، یا رکوع کر رہا ہوگا، یا سجدہ کر رہا ہوگا۔ ان کی تعداد کے بارے میں معراج کی حدیث میں وضاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دیتا ہے کہ تم بھی البیت المعمور میں جاؤ، اور دیکھیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حیثیت دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ لیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کو صرف قیام کا موقع ملتا ہے، کسی کو رکوع کا ملتا ہے، کسی کو سجود کا ملتا ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے کو یہ فضیلت ملتی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ بیت المعمور میں جا کے اللہ کی عبادت کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 70,000 ایک دفعہ وہاں عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ تعداد اتنی ہے، جیسے اللہ نے کہا لا یعلم جنود ربہ الا ہو، یہ وہ جانتا ہے، ہم تو گنتی بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو یہ مقرب ہیں، ہم یہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھو اللہ نے ان عرش کے جو اٹھانے والے ہیں ان کے بارے میں جو بات بتائی ہے اور ان کے ذمے کیا لگایا ہے وہ دیکھیں۔ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ وہ کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، کہ ان کی پہلی صفت تو یہ بتائی اللہ نے اپنے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اتنا بڑا اعزاز ہمیں دے دیا کہ ہم تیری عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور ایمان کا مزہ لیتے ہیں، اس پہ ایمان جو ہے اس کا لطف آتا ہے، اور یہ بہت بڑی لذت ہے ایمان۔ اور پھر آگے فرمایا انسان پہ کتنا رحمت کرنے والا ہے اللہ، فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ایمان کا لطف اٹھاتے ہیں
اور ایمان لانے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کو بخش دے اور ان کے درجات بلند کر دے۔ انسان پہ اللہ کے احسانات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس چیز کیا کیا انسان کے لیے، اس کی رحمتوں کا کیا حال ہے، وہ کیسی ہے۔ اور فرمایا کہ بھی یہ جو اللہ کے پاس ہیں یہ نہ اس کی عبادت سے کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمیشہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سجدے میں لگے رہتے ہیں، اور اسی میں لطف انہیں آتا ہے، یہ لطف اٹھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ اکتاتے نہیں ہیں ہرگز ہرگز کسی طرح سے۔ وہ جو ڈیوٹی جن کی لگائی نا ہمارے نامہ اعمال لکھنے کی، ان کو بھی عزت دی۔ فرمایا کرامن کاتبین، وہ جو لکھنے والے ہمارے ہیں ان کو بھی عزت دی ہوئی، کرام ہے، ان کو بھی اللہ نے بہت دی۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلیٰ، کہا کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ ملأ اعلیٰ، ملأ اعلیٰ کس کو کہا؟ فرشتوں کو۔ ملأ اعلیٰ اللہ کے ہاں جو لوگ ہیں، جو مخلوق اس کی ہے، وہ ملأ اعلیٰ اس کو کہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جن جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ملأ اعلیٰ کے قریب بھی جائیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، ان کا مقام ایسا ہے کہ یہ ادھر قریب جائیں بھی نہیں، اور وہ اگر جائیں کو قریب تو ان کو ہر طرف سے رجم ہوتا ہے، ستارے جو ہے ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے، فرشتوں کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ارکان ایمان میں سے شامل کیا ہے کہ ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، جیسے رسولوں پہ، کتابوں پہ، حشر و نشر پہ اور تقدیر پہ، اسی طرح ان پہ بھی اللہ کی اس کی بھی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، لبرلز نے، کہ جناب یہ اس کا صرف حکم ہے، وجود نہیں ہے۔ غلط بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وجود ہے، بلکہ اس کے وجود کی تو اتنی بڑی باتیں بتائی ہیں کہ وہ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ان کو انسانوں کے ساتھ گفتگو کے لیے بھیجتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ حدیث آپ سامنے رکھیے کہ ایک شخص جا رہا تھا کہیں، ایک فرشتہ آیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ فلاں کو ملنے جا رہا ہوں۔ اس سے کوئی رشتہ داری ہے یا کوئی کام ہے؟ کہنے لگے نہیں، صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ خوشخبری کے لیے بھیجا اللہ نے مجھے کہ تو اگر میری خاطر یہ کام کرتا ہے تو پھر تیری جنت ہو گئی، تو بھی مجھے بہت پیارا ہے، اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ الحمدللہ الحمدللہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ مستقل ان کا وجود ہے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں اور عباد ہیں اور مخلوق ہیں اللہ کی، اور ان کا وجود الگ طرح کا ہے، جیسے ہمارا انسانوں کا ہے اس سے مختلف ہے، لیکن ان کی اپنی خوبیاں ہیں بعض، اور انسانوں کو اپنا فضائل دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی فضیلت ہے کہ انسانیت کا آغاز ہوا تو ان کو کہا کہ تعظیم کرو، اور سجدہ تعظیم جو ہے وہ ان کے لیے ضرور کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے یہ کام لیتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ کرواتا ہے، وہ اس کے کارندے ہیں، اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ پرانے علماء ہمارے سارے اسی پہ متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کے بندے ہیں، اور یہ اکرام کرنے والے ہیں۔ حلیمی، امام حلیمی نے کہا ہے کہ جناب یہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو اسی طرح ہی پیدا فرمایا جیسے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا فرمایا، ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، اور ان کے ذمے جو ہے جو لگائے گئے ہیں نا وہ جو فرائض، ان میں ایک یہ بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم کی اس وقت عزت کی تھی، بلکہ جو جنت میں چلے جائیں گے انسان، تو اللہ نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے سے میرے فرشتے آئیں گے میرے ان بندوں کے پاس جو انسانوں میں سے جنت میں چلے گئے، اور ان کو سلام کہیں گے، ان پر سلام کریں گے، عباد مکرمون من کل باب سلام علیکم، یہ کہیں گے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کو عظمت اور فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی اس فضیلت کا احساس ہو اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے جس طرح سے اس فضیلت کا تقاضا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا، یہ امام ابن حزم کہتے ہیں کہ بعض احمق لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ فرشتے جو ہیں ان کا وجود تھوڑی ہے، یہ تو ہوا کی طرح ہے۔ یہ جھوٹ ہے، جہالت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار ایسی بات واضح طور پہ کر دی کہ جناب یہ تو
عباد ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ صرف قوتوں کا نام ہے یا یہ اس کا نام ہے؟ بس یہ غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ کرے۔ حضرت امام شافعی نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ خالق کل شیء، تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی نے پیدا فرمایا ہے، ہر ایک مخلوق ہے ساری اس کی۔ اور فرشتوں کو مختلف آسمانوں میں ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو مختلف آسمانوں پہ مختلف فرشتوں سے بھی انہوں نے ان کا استقبال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے اپنے وہ کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اور قرآن میں یہاں تک وضاحت ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جو کچھ ان دونوں میں دابات یعنی مخلوق جو ہے چلنے والی، ان کو اس میں رکھا ہے، پیدا فرمایا ہے، ہر آسمانوں کے درمیان، یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے، تو ان کو دابت ان کہا، یعنی وہ مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے انداز سے چلنے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے دابہ ہے۔ تو اس میں لوگ بھی موجود شامل ہوتے ہیں، انسان بھی اور فرشتے بھی، کہ دابہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی وہ وضاحت سے فرمایا کہ جی ملائکہ کے اپنے انداز ہیں، ان کی زندگی کا اور طریقہ ہے، انسانوں کا اور ہے، جنوں کا اور ہے، لیکن یہ اور جانوروں کے اپنے اپنے عالم ہیں، ان کا اپنا اپنا طریق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری، اور اس بارے میں کوئی بھی یہ نہ کہے اور نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے بات کی، عقل مند مخلوق ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، قرآن نے بتایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب فرشتوں کو بتایا اللہ نے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو انہیں پتہ تھا، انداز تھا کہ کیسا ہوگا وہ، اللہ نے خود بتایا تھا، تو کہا کہ جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، ان کو پیدا کر رہا ہے، ہم جو موجود ہیں تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرے حمد کے ساتھ تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے، اور ان کو کہا کہ اچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہیں پتہ نہیں تھا، تو آدم کو کہا تو انہوں نے بتا دیے، تو اس کا مطلب ہے فرشتوں کو یہ بتایا کہ یہ ایک الگ عالم ہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے، اور ان کی اپنی ضرورتیں، اور ان کو جو میں نے پیدا کیا ہے تو ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ ان کو میں نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو میری اطاعت کریں، مجھ پہ ایمان لائیں، اور چاہیں تو نہ کریں، تمہیں یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے اختیار سے جب ایمان لاتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں تو وہ تم سے وہ افضل ہے، اختیار بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ خود کرتے ہیں، تو اس لیے تم سے افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے بات بھی کی اللہ سے، اللہ نے ان کو جواب بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور مخلوق ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں، اور عقل ہے ان کے اندر، وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، تو اس وقت حضرت آدم، بعض لوگ کہتے ہیں وہ قبلہ تھے، نہیں، الہ آدم نہیں کہا کہ سجد کہ اسجدوا کہ جو ہے آدم کو سجدہ کرو، لے آدم کہا، الہ آدم نہیں کہا کہ اس کی طرف کر کے سجدہ کرو۔ فرمایا کہ وہ سجدہ تھا اللہ کے حکم سے تھا، عبادت وہ اللہ کی تھی اس لیے کہ اللہ کی اطاعت تھی، اللہ کے حکم سے سجدہ کر رہے تھے، اور تعظیم دینا مقصود تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور یہ اللہ کی اطاعت اور عبادت تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ صرف تعظیم کی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پھر اس وقت آپ نے دین کو مکمل کر دیا، اور کسی طرح کا بھی کوئی سجدہ کسی مخلوق کو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی بھی اجازت ختم کر دی۔ اور اللہ نے ویسے بھی کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدے کرو، نہ چاند کو کرو، نہ کسی اور کو کرو، نہ فرشتوں کو کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اسی کی عبادت گزار ہو تو پھر جس اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے اسی کی عزت کرو۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی امت کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آدم کو اللہ نے دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، آدم اور بنی آدم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کہ ہم اپنے اس فضل کو سمجھیں اور اس کے احساس کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے ایسے بندے بنا دے آدم کی اولاد میں سے جو اس کو پسند ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جن کے لیے اس نے وہ انعامات بنا رکھے ہیں کہ وہاں فرشتے بھی سلام کرنے آئیں گے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فضیلت کا احساس دلائے اور اس فضیلت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فضیلت کے شکر کا جو جیسی شان ہے ویسے عبادت کر کے شکر کی توفیق عطا فرمائے، حمد کی اور شکر کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور علم سے بھی نوازے، ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے ہماری عبادت جو ہے اللہ کی، اس میں اور لطف آئے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وإلهكم إله